أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسبوقات داحي المطلوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام وتحية والكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتهي المطلبي أبي القاسم محمد رسول اللہ نے، توجہ ہے یا نہیں؟ رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا علی اوتیت ثلاثا لم اوتی انا ولا احد فی العالمین، کہ اے علی اللہ نے تجھے 3 فضیلتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو پوری کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں۔ آپ یقین کریں میں تھکا ہوا ہوں، سفر کر کے آ رہا ہوں اور آپ ماشاءاللہ سب آمادہ اور بیدار ہیں اور آپ کے چہروں سے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہے اور آپ کی توجہ میری تھکاوٹ بھی ختم کر دے گی۔ توجہ کیجیے گا۔ کہا کہ اے علی اللہ نے تجھے 3 فضیلتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جو اللہ نے پوری کائنات میں کسی کو نہیں دی۔ اور اگلا جملہ ولا اوتی انا، اور نہ ہی یہ فضیلتیں مجھے عطا ہوئی۔ یعنی یہ ایسی 3 فضیلتیں ہیں کہ جس میں علی لا شریک، علی کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ رسول فرما رہے ہیں کہ یہ صرف تیری 3 فضیلتیں۔ کون سی؟ توجہ کیجیے گا۔ پہلی فضیلت یا علی صرف تجھے، بس تجھے، فقط تجھے۔ اللہ زندگی دے آپ کو، سلامت رہے۔ اے علی بس تجھے، صرف تجھے، فقط تجھے۔ اوتیتا سحرن مثلی انا لم اوتی انا ولا احد، علی صرف تجھے مجھ محمد جیسا سسر عطا ہوا۔ اتنی آسان بات کی ہے میں نے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اے علی صرف تجھے، بس تجھے، فقط تجھے مجھ محمد جیسا سسر عطا ہوا ہے۔ اب اگلی بات کا لطف بولیں گے کہ جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ رسول کی 9 شادیاں ہیں، 11 شادیاں ہیں یا 13 شادیاں ہیں، لطف بولیں گے کہ اے علی صرف تجھے فضیلت ملی کہ تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا ہے۔ ایسا سسر پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا، حتیٰ مجھ محمد کو بھی نہیں ملا۔ توجہ ہے؟ سر پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا اور نہ مجھ محمد کو ملا۔ بھائی جان سر اٹھائیے گا،
جملہ دے رہا ہوں، شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں ہے، تینوں کتابیں اہل سنت کی ہیں، لکھنے والے اہل سنت ہیں، لکھ دیا، سمجھا نہیں۔ مولا زندگی دے آپ کو، مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو زندگی دے۔ قبلہ لکھ دیا، سمجھا نہیں۔ آئیے ہم سب مل کر ان کو سمجھاتے ہیں۔ بھائی سسر بنتا ہے بیٹی دے کر، جالا انہیں جگا دے، سسر بنتا ہے بیٹی دے کر۔ بھائی بیٹی کا رشتہ کر کے، بیٹی دے کے ہی داماد کو بیٹا بنایا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بیٹی دے کے داماد کو بیٹا بنایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور جو داماد بناتا ہے وہ اس کا سسر بنتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اس پوری کائنات میں اے علی، جیسا سسر تیرا ہے ایسا سسر کسی کا نہیں، نہ مجھ محمد کا ہے۔ قبلہ سسر بنتا ہے بیٹی دے کر۔ تم نے لکھ تو دیا لیکن تم سمجھے نہیں۔ رسول نے تو فیصلہ دے دیا کہ اے علی، اس پوری کائنات میں اگر میں سسر ہوں تو صرف تیرا، صرف تیرا، بس تیرا۔ تو فیصلہ تو ہو گیا کہ اگر رسول کی فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی، سسر بنتا ہے بیٹی دے کر۔ میں پیار سے جملہ کہوں، وہ کھال والی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ جب رسول کی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہی نہیں، تو پھر نہ کوئی ایک نور والا، صلوات پڑھ لے مل کے۔ پہلی فضیلت، علی تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا، ایسا سسر کسی کو نہیں ملا، حتیٰ مجھ محمد کو بھی نہیں ملا۔ یہ تیری پہلی فضیلت ہے۔ اور فرمایا علی تیری دوسری فضیلت یہ ہے، بھائی جان تو توجہ کیجیے گا، جس پہ ابھی میں بول چکا ہوں لیکن ایک جملہ ہدیہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ کیا؟ یا علی اوتیتا زوجتن، جاگے صاحبہ نہیں بیٹھی بھائی جان، اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی فاطمہ لم اوتی انا ولا احد فی العالمین۔ بھائی جان دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول اپنے سے بھی ایک بات کو منسوب کر رہے ہیں۔ کیا؟ کہ اے علی تجھے، صرف تجھے، بس تجھے، فقط تجھے صدیقہ بیوی ملی ہے۔ نہیں، آپ غور کریں، یہ نہیں کہا کہ صرف بیوی ملی ہے، میری فاطمہ جیسی بیوی ملی ہے، نہ، فرمایا فاطمہ جیسی صدیقہ، جا کے تھوڑا سا، سیدہ جیسی صدیقہ بیوی ملی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول کہہ رہے اے علی جیسی صدیقہ بیوی تیری ہے ایسی میری بھی نہیں ہے۔ سلامت رہے۔ اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی فاطمہ، اے علی تجھے میری بیٹی فاطمہ جیسی صدیقہ بیوی ملی ہے، ایسی صدیقہ بیوی کسی کو نہیں ملی، نہ مجھ محمد کو ملی۔ اور فرمایا تیسری فضیلت سنیں گے، تیسری فضیلت فرماتے ہیں اوتیتا ابنتان الحسن والحسین، اے
علی تجھے حسن اور حسین جیسے بیٹے عطا ہوئے، ایسے بیٹے کسی کو نہیں ملے، اور نہ مجھ محمد کو میرے سلب سے ملے۔ اگرچہ میں کل عرض کر چکا ہوں، حسن اور حسین علیہ السلام رسول کے قرآنی بیٹے ہیں، رسول کے قرآنی بیٹے ہیں، اور یہ میں بار بار جو کہتا ہوں قرآنی بیٹے ہیں، اس پر بھی ایک دلیل ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ابنانا کی جگہ پہ رسول حسن اور حسین کو لے کے گئے۔ یہ سب توجہ کیجیے گا، جب مباہلے کا حکم ہوا تو رسول کا سلبی بیٹا حضرت ابراہیم، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان کے بطن اطہر سے متولد ہوئے تھے، 2 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی قبر آج بھی جنت البقیع میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم رسول اللہ کے فرزند، سر اٹھائیے گا جملہ دے رہا ہوں، جب اللہ نے مباہلے کا حکم دیا کہ رسول اپنے بیٹوں کو لے جاؤ، تو اس وقت ابراہیم زندہ تھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابن محمد بن عبداللہ، جو ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے متولد ہوئے، وہ زندہ تھے، موجود تھے، اور آیت میں وسعت بھی تھی، صیغہ بھی جمع کا تھا کہ رسول تیرے جتنے بیٹے ہیں، تیرے جتنے بیٹے ہیں ان کو مباہلے میں لے جا۔ لیکن سنی شیعہ تاریخ متفق ہے کہ رسول ابنانا کی جگہ پہ صرف حسن اور حسین کو لے کر گئے، ابراہیم کو لے کر نہیں گئے۔ آئیے پوچھے یا رسول اللہ، ابراہیم زندہ ہے، کیوں نہیں ساتھ لے جا رہے؟ تو مبادہ نہیں، رسول جواب دیں گے کہ آج مباہلہ میں، جاگیے گا، آج مباہلہ میں محمد بن عبداللہ کے بیٹے نے نہیں جانا، محمد رسول اللہ کے بیٹوں نے جانا۔ مباہلے میں رسول حسن اور حسین کو لے کر گئے، اور حسین کو گود میں اٹھا کر لے گئے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جس طرح مباہلہ میں رسول حسین کو گود میں اٹھا کر لے گئے، اسی طرح کربلا میں حسین علی اصغر کو گود میں اٹھا کر اپنے نانا کی گود پہ سوار ہو کر گئے مباہلہ میں، اور حسین کا علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ سوار ہو کے کربلا میں۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آج میں ان کے حصے کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ چھوٹے بچوں کی کیفیات، 6 مہینے کے بچوں کی کیفیات جیسے مائیں سمجھتی ایسے باپ نہیں سمجھتی۔ آپ اہل درد بیٹھے ہو، بہت سارے زائرین بھی بیٹھے ہوں گے، میں ایک سوال کرتا ہوں جو زائرین ہیں بالخصوص، آپ کربلا جاتے ہیں، آپ کو شہدائے کربلا کی قبریں ملتی ہیں، کبھی آپ نے علی اصغر کی قبر بھی دیکھی؟ شرم نہ کیجیے گا، رونے میں گریہ نہ کیجیے گا۔ اگرچہ کم سن ہے علی اصغر، لیکن باب الحوائج بہت بڑے، بہت بڑے باب الحوائج ہیں شہزادہ علی اصغر۔ اگر علی اصغر کا واسطہ دیا جائے تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ میں مصائب علی اصغر پڑھوں گا، آپ کے دل میں جو دعائیں ہیں وہ ضرور مانگیے گا، بالخصوص جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، وہ آج کی مجلس میں اللہ کو جناب رباب کا واسطہ دے اور اس طرح دعا مانگے کہ اے اللہ تجھے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ۔
اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں جناب زہرا آپ سے راضی. یہ واسطہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اللہ نے جناب رباب کو 2 اولادیں دی. ایک کا نام علی اصغر، ایک کا نام سکینہ. علی اصغر کربلا رہ گیا، سکینہ شام رہی. رباب خالی گود مدینے آ، اور پھر ساری زندگی رباب سائے میں نہ بیٹھے. اجرکم. جب کوئی کہتا تھا بی بی سائے میں آ جائیں تو کہتی تھی میں نے حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا. اجرکم علی اللہ. اجرکم. کربلا میں کہیں علی اصغر کی قبر نہیں، کہیں قبر نہیں. سب شہیدوں کی قبریں ملیں گی لیکن علی اصغر کی آپ کو قبر نہیں ملے گی. کہاں ہے علی اکبر، علی اصغر؟ خدا کی قسم یہ جملہ اگر آپ برداشت کر لیں تو اسی پہ مصائب ہو جائے گا. میں نجف میں ہمارے پاکستانی مرجع ہیں آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی، میں ان کے محضر میں تھا. مومنوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور مصائب بھی پڑھ رہے تھے. انہوں نے مصائب پڑھے علی اصغر کے. میں نے دوران مصائب ان سے سوال کیا آغا سب کی قبریں ملتی ہیں، علی اکبر کی قبر بھی حسین کے قدموں کی طرف ہے لیکن علی اصغر کی قبر نظر نہیں آتی. تو انہوں نے کہا علی اصغر آج بھی ایک گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں اپنے باپ حسین کے سینے پر دفن. اجرکم علی اللہ. اس سے بڑا مصائب نہیں ہو سکتا. کیوں عزادارو؟ میری مائیں بہنیں جانتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں 6 مہینے کے بچے کا جسم کتنا ہوتا ہے، چھوٹا سا جسم ہوتا ہے. عزادارو واحد شہید ہے علی اصغر کہ جو 3 مرتبہ شہید ہوا. ایک مرتبہ ہرملا کے تیر سے، ایک مرتبہ نیزے سے جب لاش کو برآمد کیا گیا، اور تیسری مرتبہ جب سر کو تن سے جدا کیا. اور اس پہ بھی ظلم ختم نہیں ہوا. اولاد والوں دل دکھے مجھے معاف کر دینا، بہت سارے لاشوں کو اٹھا لیا گیا. جو لاشیں پامال ہوئے اس میں ایک حسین کا لاشا اور ایک 6 مہینے کے علی اصغر کا لاشا. اس قدر ظلم ہوا حضرت علی اصغر پر. ایک بچے نے سوال کیا، بلکہ ایک بوڑھی عورت سے میں نے پوچھا، میں ان کے ہاں مجلس پڑھنے گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں میں ایام محرم میں مچھلی نہیں کھائی جاتی، مچھلی نہیں کھاتے. میں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا مولانا بس ہمارے بزرگوں کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے ہمیں مچھلی کھانے سے منع کیا ہے. حالانکہ حلال ہے، کھا سکتے لیکن شدت غم ہوتا ہے مچھلی نہیں کھاتے. نے صحیح روایت قائم کی ہے، حلال اور حرام اپنی جگہ، لیکن مچھلی نہ کھانے کی میں جو حکمت سمجھاؤں وہ یہ، آپ سن لیں گے بہت روئیں گے، آپ سنیں گے تو بہت روئیں گے. اس لیے نہیں کھاتے ہوں گے کہ حسین نے جب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اشقیاء کے سامنے لے کر آئے اور کہا، سنیں گے یہ یتلذہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عزادارو یہ مچھلی کی کیفیت ہے. شرم نہ کرے رونے میں عزادارو، جو حاجتیں ہیں وہ طلب کریں. یہ مچھلی کی کیفیت ہے. سوال کریں کیسی کیفیت؟ جب زندہ مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو وہ تڑپتی ہے، جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے
کبھی دائیں پہلو کبھی بائیں پہلو. جب وہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے پھر کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. یہ جو منہ کھولنے اور بند کرنے کی کیفیت ہے اسے کہتے ہیں یتلذا. علی اصغر پہلے تڑپتے رہے پھر جھولے میں کبھی دائیں کبھی بائیں. جب وہ طاقت بھی ختم ہو گئی کبھی منہ کھولتے کبھی منہ بند کرتے. علی اصغر کو اٹھا کے لائے, کہا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا, اسے 2 گھونٹ پانی کے پلا دو. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جانتی ہیں 6 مہینے کے بچے کو جب پیاس لگتی ہے ماں نہ جگ میں پانی لیتی ہے نہ گلاس میں پانی لیتی ہے, اپنی 2 انگلیاں پانی میں ڈالتی ہے, بچے کے ہونٹوں پہ لگاتی ہے, بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے. رونے والوں حسین نے اتنا پانی مانگا, بس پانی مانگا. یا یزیدیوں نے کہا حسین پانی خود پینا چاہتے ہو بہانہ بچے کا کرتے ہو. حسین نے کہا میرے ناشاد علی اصغر یہ مجھ پہ یقین نہیں کر رہے, تو خود پانی مانگ. حسین نے کربلا کی گرم زمین پہ اصغر کو لٹایا. اصغر نے خشک ہونٹوں پر خشک زبان کو پھیرا. یزیدیوں نے رخ پھیر لیے. عمر سعد حرملہ سے کہتا ہے حرملہ اقطع کلام الحسین, حسین کی کلام کو قطع کرو. میری طرف دیکھیے گا زادارو, حرملہ نے کمان میں تیر ڈالا, نشانہ باندھا بلا تشبیہ. یوں علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تھا, ادھر تیر کا نشانہ لیا, یا مارو باب درے خیمہ پہ آئی, تڑپ کے کہتی ہے علی اصغر ہوشیار تیر تیرے بابا کو نہ لگے. اجرکم اللہ, ماتم کرو آزادارو, جو حاجت ہے وہ طلب کرو. علی اصغر ہوشیار رہنا, تیر تیرے بابا کو نہ لگنے پائے ورنہ ماں دودھ نہ بخشے گی. علماء لکھتے ہیں تیر چلا, اتنا بڑا تیر تھا, میری طرف دیکھیے گا, اتنا بڑا تیر تھا. علماء کہتے ہیں فن کالب الصبیو بین ید الامام, بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. تیر گردن کو چیرتا ہوا حسین کے شانے پہ لگا, بچے کا رخ پھر گیا خیمے کی طرف, گویا کہہ رہا ہوں اماں معاف کر دینا, تیر پڑا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. نہیں پڑھتا حسین نے کیسے تیر نکالا. حسین نے تیر نکالا, اپنی ابا علی اصغر کے چہرے پہ ڈال دی اور علی اصغر کا چہرہ چھپا دیا. چلے خیمے کی طرف, درے خیمہ پر پہنچے, خیال آیا ماں دیکھے گی مر جائے گی, بہن دیکھے گی مر جائے گی. واپس پلٹے, پھر سوچا آخری مرتبہ ماں سے ملا لوں, پھر خیمے کی طرف چلے. 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. زبان پہ جملے تھے رضان بقضائہ و تسلیما لامرہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. میری طرف دیکھیے گا, آخری مرتبہ حسین درے خیمہ سے پیچھے ہٹ رہے تھے. یہ جملہ اپنی ماں بہنوں کے لیے. علامہ مبین حیدرآباد دکن کے عالم ہیں, وہ لکھتے ہیں ابھی حسین الٹے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے یا درے خیمہ سے حسین کی 4 سالہ سکینہ برآمد ہوئی, اپنے بابا کا دامن پکڑا, کہا بابا مجھے پتا چل گیا آپ کو اصغر پیارا ہے,
سکینہ پیاری نہیں ہے. کہا کیوں بچی؟ کہا بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے لیکن آپ کی سکینہ ابھی تک پیاسی ہے. یہ کہہ کر سکینہ آگے بڑھی، اصغر کے چہرے سے عبا ہٹائی، گلے پہ نظر پڑی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھے خیمے کی طرف دوڑی. اما رباب اجرکم علی اللہ. آخری جملہ دعا کرتا ہوں، اللہ بھی اولادوں کو اولاد دے، ہماری حاجات کو پورا فرمائے. جناب رباب سکینہ کی صدا سن کے در خیمہ پہ آئی. حسین نے دیکھا علی اصغر کی ماں آئی ہے. حسین کہتے رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے امام ہیں. کہا اور کون ہوں؟ کہا آپ میرے سر کے تاج ہیں. کہا اور کون ہوں؟ کہا آپ بانی شریعت ہیں. بانی شریعت کا نام آیا. میری طرف دیکھے گا. حسین نے کہا رباب نانے کے دین کی خاطر اپنی عبا سے اپنے ہاتھ نکال. رباب نے ہاتھ نکالے. حسین نے انا للہ پڑھا. اصغر کا لاشا رباب کے ہاتھوں پہ رکھ دیا. آخری جملہ، رباب نے عبا ہٹائی، اصغر کے چہرے پہ نظر پڑی، ایک جملہ کہا، رباب کے سر کے بال سفید ہو گئے. رو کے کہتی ہے او میرے ناشاد علی اصغر، او میرے بیشیر علی اصغر، جس ظالم نے تجھے تیر مارا کیا وہ صاحب اولاد؟ کیا اس کی اپنی اولاد؟ خدایا ہماری عبادت کو قبول فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما. باب الحوائج کا ماتم ہے پروردگار، باب الحوائج کے صدقے میں ہماری حاجات